ہمارے سامنے آج جو ذرائع ہیں وہ 10ویں روزے کی تراویح کا خلاصہ ہے، جس میں بنیادی طور پر سورۃ ہود کا جو اختتامی اور تفصیلی حصہ ہے، یعنی آیات 50 سے لے کر 123 تک، صحیح۔ اور پھر اس کے فوراً بعد پوری کی پوری سورۃ یوسف شامل ہے۔ اگر ہم سورہ ہود کے اس اختتامی حصے پر غور کریں تو یہ ہمیں انسانی تاریخ کے ایک انتہائی سخت اور حقیقت پسندانہ پیٹرن سے روشناس کراتا ہے۔ بالکل۔ ہم اکثر ان واقعات کو محض پرانی کہانیوں کے طور پر پڑھتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ قوموں کی نفسیات اور ان کے زوال کی ایک باقاعدہ سائنس ہے۔ ایک سائنس ہے، بالکل۔ اور اگر ہم اس سائنس کو سمجھنے کے لیے قوم عاد کی مثال لیں، جن کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بھیجے گئے، تو یہ قوم کوئی معمولی قبیلہ نہیں تھی۔ جی، وہ تو اپنے وقت کی سپر پاور تھے۔ ہاں، جسمانی اور معاشی لحاظ سے بے حد طاقتور، لیکن ان کا المیہ یہ تھا کہ انہیں اپنی اس مادی ترقی پر اس قدر تکبر ہو گیا تھا کہ انہوں نے باقاعدہ معجزہ مانگا اور نشانیاں دیکھنے کے باوجود انکار کر دیا۔ بالکل انکار کر دیا۔ تو ان کا انجام ایک ایسی مسلسل اور خوفناک آندھی کی صورت میں ہوا جس نے 8 دن اور 7 راتوں تک انہیں جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ آندھی صرف ایک موسمیاتی آفت نہیں تھی، بلکہ ان کے تکبر کا براہ راست جواب تھا۔ مطلب جو قوم اپنی مضبوط عمارتوں اور طاقت پر فخر کرتی ہو، اسے ہوا جیسی غیر مرئی اور بظاہر بے وزن چیز سے تباہ کیا جانا، یہ دراصل اس بات کی علامت ہے کہ مادی طاقت قدرت کے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جب کوئی معاشرہ یہ سمجھنے لگے کہ وہ ہر قسم کے احتساب سے بالاتر ہو چکا ہے، تو وہیں سے اس کے زوال کا کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ اور اسی مادی غرور کی ایک اور شکل ہمیں قوم سمود میں نظر آتی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی اس قوم نے تو ہٹ دھرمی کی انتہائی کر دی تھی۔ جی، انہوں نے تو ایک ٹھوس چٹان سے زندہ اونٹنی نکلنے کا مطالبہ کیا تھا۔ ہاں، زندہ اونٹنی کا، اور قدرت نے ان کا یہ مطالبہ پورا کر دیا، لیکن ساتھ ہی ایک سرخ لکیر کھینچ دی کہ اس اونٹنی کو نقصان نہیں پہنچانا۔ مگر ان کی نفسیات دیکھیں، انہوں نے اسی معجزے کو قتل کر ڈالا۔ صحیح۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ایک ہیبت ناک زلزلے اور چنگھاڑ نے ان کی پوری تہذیب کو مٹا دیا۔ یہ رویہ ہمیں کیا بتاتا ہے بھلا؟ یہ رویہ ہمیں انسان کی اس نفسیاتی الجھن کے بارے میں بتاتا ہے، جہاں وہ حق کو دیکھ تو لیتا ہے لیکن اسے ماننا اس لیے نہیں چاہتا کیونکہ اس سے اس کا قائم کردہ سٹیٹس کو یا معاشرتی اور معاشی تسلط خطرے میں پڑتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اونٹنی کو مارنا دراصل ایک معجزے کو نہیں بلکہ اس سچائی کو مارنے کی کوشش تھی جو انہیں ان کے باطل طرز عمل سے روک رہی تھی۔ تباہی تب آتی ہے جب انسان جان بوجھ کر حق کے راستے میں رکاوٹ بن جائے۔ اور اسی تسلسل میں آگے چل کر سورۃ ہود ایک بہت ہی پراسرار واقعے کا ذکر کرتی ہے، یعنی حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ۔ جی، وہ مہمانوں والا واقعہ۔ ہاں، ذرا اس منظر نامے پر غور کریں۔ کچھ انتہائی خوبصورت نوجوان حضرت ابراہیم کے پاس مہمان بن کر آتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اپنی عظیم روایت کے مطابق فوراً بھنا ہوا بچڑا پیش کرتے ہیں۔ اور وہ کھاتے نہیں؟ بالکل۔ جب وہ دیکھتے ہیں کہ مہمان اس کھانے کی طرف ہاتھ بھی نہیں بڑھا رہے تو وہ اندر سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں۔ اس دور کی ثقافت میں مہمان کا ضیافت قبول نہ کرنا کسی خطرے یا دشمنی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ یہاں ایک بہت ہی گہرا سماجی اور نفسیاتی پہلو ہے۔ حضرت ابراہیم جیسے عظیم پیغمبر کا وہ انسانی خوف یہ ظاہر کرتا ہے کہ حالات کا بظاہر ناموافق ہونا کسی کو بھی پریشان کر سکتا ہے۔ صحیح۔ لیکن جب فرشتے اپنی حقیقت بتاتے ہیں اور بڑھاپے کے باوجود حضرت اسحاق اور پھر حضرت یعقوب کی بشارت دیتے ہیں تو وہ خوف فوراً ایک حیران کن خوشخبری میں بدل جاتا ہے۔ اور حضرت سارہ کی حیرانی؟ بالکل، حضرت سارہ کی وہ حیرت کہ اس بوڑھی عمر میں اولاد کیسے ممکن ہے، دراصل انسانی عقل کی اس حد کو ظاہر کرتی ہے جہاں سے خدا کی قدرت کا آغاز ہوتا ہے۔ طبعی قوانین خدا کے پابند ہے، خدا ان کا پابند نہیں ہے۔ یہ کتنا طاقتور تصور ہے۔ اور پھر وہی فرشتے وہاں سے حضرت لوط کی بستی کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہ حصہ پڑھتے ہوئے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جب وہ فرشتے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں بستی میں پہنچتے ہیں تو وہاں کی قوم کا ہجوم ان پر حملے کی کوشش کرتا ہے۔
جی وہ ایک بہت ہی ہولناک منظر تھا۔ حضرت لوط کی شدید پریشانی اور بے بسی کے جواب میں فرشتے انہیں تسلی دیتے ہیں کہ یہ ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتے، اور پھر صبح ہوتے ہی پوری بستی کو الٹ دیا جاتا ہے اور ان پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے۔ اگر ہم اس عذاب کی نوعیت پر غور کریں تو یہ کوئی اتفاق نہیں ہے کہ بستی کو الٹ دیا گیا۔ کیسی مطلب؟ اس قوم نے انسانی فطرت کو الٹ دیا تھا، انہوں نے اخلاقیات کے بنیادی اصولوں کو مسخ کر دیا تھا۔ تو قدرت کا اصول یہ ہے کہ جیسی معاشرتی بیماری ہوتی ہے اس کا انجام بھی اسی نوعیت کا ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ جب ایک پورا معاشرہ اجتماعی طور پر حیا اور اخلاقیات کی دھجیاں اڑا دے تو اس کا وجود ہی زمین کے لیے بوجھ بن جاتا ہے۔ زبردست۔ اور اسی اصول کی تصدیق ہمیں سورت ہود کے بالکل آخر میں قوم مدین کے واقعے سے ہوتی ہے۔ حضرت شعیب کی قوم۔ جی، حضرت شعیب علیہ السلام کی یہ قوم اخلاقی سے زیادہ معاشی زوال کا شکار تھا۔ ان کا سب سے بڑا جرم ناپ تول میں کمی کرنا اور ڈاکہ زنی تھا۔ صحیح۔ آج کی زبان میں اسے ہم وائٹ کالر کرائم کہہ سکتے ہیں۔ بالکل، معاشی بدعنوانی، اور انہیں بھی ایک ہولناک دھماکے سے ختم کر دیا گیا۔ دیکھیں، قوم مدین کا واقعہ آج کے دور کے لیے شاید سب سے زیادہ متعلقہ ہے۔ معاشی بدعنوانی، چاہے وہ ناپ تول میں کمی ہو یا تجارتی دھوکہ دہی، دراصل معاشرے کے اس باہمی اعتماد کو ختم کر دیتی ہے جس پر انسانی تہذیب کھڑی ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ جب کسی نظام میں حقدار کو اس کا حق نہ ملے اور معاشی استحصال عام ہو جائے تو وہ نظام اندر سے کھوکھلا ہو جاتا ہے۔ سورت ہود کا یہ پورا حصہ دراصل ہمیں بتاتا ہے کہ تکبر، فطرت سے بغاوت اور معاشی ناانصافی یہ وہ بیماریاں ہیں جو کسی بھی سپر پاور کو تاریخ کا قصہ بنا سکتی ہیں۔ سورت ہود نے واقعی قوموں کے اجتماعی زوال کی ایک بڑی تصویر پیش کی ہے، لیکن اب ہم ان ذرائع کے دوسرے حصے یعنی سورت یوسف کی طرف آتے ہیں جو اسی بڑی تصویر کو ایک بالکل مختلف زاویے سے پیش کرتی ہے۔ جی، یہ ایک مکمل شفٹ ہے۔ ہاں، اور سورت یوسف کا پس منظر ہی اپنے اندر ایک حیرت انگیز داستان رکھتا ہے۔ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے اکسانے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ایک انتہائی پیچیدہ تاریخی سوال پوچھا تھا کہ بنی اسرائیل جو کہ فلسطین کے علاقے کے رہائشی تھے وہ آخر مصر کیسے پہنچے؟ اس سوال کی نوعیت ہی ایسی تھی کہ مکہ کے کسی عام انسان کو اس کی تاریخ معلوم نہیں تھی۔ بالکل۔ لیکن قدرت کا جواب دینے کا انداز دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں پوری کی پوری سورت یوسف ایک ہی نشست میں نازل فرما دی۔ اس نے نہ صرف اس سوال کا ایک مفصل تاریخی اور تسلی بخش جواب دیا بلکہ اس واقعے کو احسن القصص یعنی سب سے بہترین داستان قرار دیا۔ سب سے بہترین واقعہ۔ جی، اگر سورت ہود اس بارے میں ہے کہ قومیں کیسے ناکام ہوتی ہیں تو سورت یوسف اس بارے میں ہے کہ ایک فرد جب اس کی پوری دنیا بکھر جائے تو وہ اخلاقی طور پہ کیسے کھڑا رہتا ہے۔ تو آئیے اس احسن القصص کی تہوں میں اترتے ہیں۔ کہانی کا آغاز ایک خواب سے ہوتا ہے۔ حضرت یوسف اپنے بچپن میں خواب دیکھتے ہیں کہ 11 ستارے، سورج اور چاند انہیں سجدہ کر رہے ہیں، اور وہ یہ بات اپنے والد کو بتاتے ہیں۔ جی، حضرت یعقوب کو بتاتے ہیں جو انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ بتانا۔ لیکن بھائیوں کے اندر پہلے سے ہی حسد کی آگ سلگ رہی ہوتی ہے۔ انہیں لگتا ہے کہ والد یوسف کو ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ صحیح۔ وہ باقاعدہ منصوبہ بناتے ہیں کہ یوسف کو راستے سے ہٹا دیا جائے تاکہ والد کی توجہ صرف ان تک محدود ہو جائے۔ یہاں حسد کی نفسیات کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ حسد انسان کی سوچ کو کس قدر غیر منطقی بنا دیتا ہے، یہ اس کی ایک کلاسک مثال ہے۔ وہ کیسے؟ غیر منطقی کیسے؟ دیکھیں، بھائیوں کا خیال تھا کہ اگر وہ خون کا رشتہ توڑ کر ایک قتل کر دیں یا بھائی کو غائب کر دیں تو اس مجرمانہ فعل کے نتیجے میں انہیں باپ کی خالص محبت مل جائے گی۔ اف، کتنا بھیانک سوچا انہوں نے۔ بالکل، یہ انسان کے اندر کی وہ تاریکی ہے جو اسے یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ کسی دوسرے کی روشنی بجھانے سے اس کا اپنا قد بڑا ہو جائے گا۔ اور اسی اندھے پن میں وہ اپنے ہی بھائی کو ایک تاریک اندھے کنویں میں پھینک دیتے ہیں۔ گھر آ کر یوسف کی قمیص پر جانور کا جھوٹا خون لگا کر والد کو پیش کرتے ہیں۔ اس صدمے پر حضرت یعقوب کا رد عمل تاریخ کا ایک انوکھا باب ہے۔ صبر جمیل۔ ہاں، وہ دھاڑے مار کر رونے کے بجائے ایک انتہائی گہرا لفظ استعمال کرتے ہیں، صبر جمیل۔
ادھر دوسری طرف اس کنویں کے پاس سے ایک تجارتی قافلہ گزرتا ہے. وہ پانی کے لیے ڈول ڈالتے ہیں. یوسف باہر آ جاتے ہیں اور وہ قافلہ انہیں چند درہموں کے عوض مصر کے بازار میں غلام کے طور پر فروخت کر دیتا ہے. اور عزیز مصر انہیں خرید لیتا ہے. بالکل، عزیز مصر خرید لیتا ہے. یہ بظاہر اس کہانی کا سب سے المناک حصہ ہے. ایک لاڈلا بیٹا کنویں کی تاریکی سے نکل کر غلامی کی زنجیروں تک پہنچ جاتا ہے. لیکن اگر ہم اسے خدا کے ماسٹر پلان کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو کنواں کوئی انجام نہیں تھا، بلکہ یہ اس خواب کی تعبیر کی طرف اٹھنے والا پہلا قدم تھا. پہلا قدم تھا، واہ! بھائیوں نے اپنی طرف سے انتہائی خطرناک منصوبہ بنایا، لیکن خدا نے اسی منصوبے کو حضرت یوسف کی مصر کے تخت تک رسائی کا ذریعہ بنا دیا. یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ انسان کی ہر سازش آخرکار خدا کی منصوبہ بندی کے ماتحت ہی کام کر رہی ہوتی ہے. یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا تصور ہے. لیکن آزمائشوں کا یہ سلسلہ یہاں رکتا نہیں ہے. یوسف جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھتے ہیں تو عزیز مصر کی بیوی زلیخا کی طرف سے ایک انتہائی کٹھن آزمائش سامنے آتی ہے. جی، وہ بہت بڑی آزمائش تھی. وہ ان پر برے ارادے سے ڈورے ڈالتی ہے، دروازے بند کر دیتی ہے. حضرت یوسف وہاں سے بچ نکلنے کے لیے بھاگتے ہیں اور ان کی قمیض پیچھے سے پھٹ جاتی ہے. دروازے پر عزیز مصر کی موجودگی اور گواہ کا یہ ثابت کرنا کہ قمیض پیچھے سے پھٹی ہے، اس بات کا واضح ثبوت تھا کہ یوسف سچے ہیں اور وہ اپنا دفاع کر رہے تھے. یہاں جو بات نوٹ کرنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ثبوت بالکل واضح تھا، لیکن اشرافیہ کے اس معاشرے میں سچائی کی کوئی خاص اہمیت نہیں تھی. زلیخا کو جب مصر کی دوسری عورتوں کی طرف سے تانے ملتے ہیں تو وہ اپنی صفائی میں ان عورتوں کو دعوت پر بلاتی ہے اور انہیں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں دیتی ہے. بالکل، ان کے ہاتھوں میں پھل کاٹنے کے لیے چھریاں ہوتی ہیں اور یوسف کو ان کے سامنے لایا جاتا ہے. اور ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ عورتیں حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھ کر اس قدر مبہوت ہو جاتی ہیں کہ اپنے ہاتھ کاٹ بیٹھتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ انسان نہیں، کوئی فرشتہ ہے. جی بالکل. اس شدید نفسیاتی دباؤ اور گناہ آلود ماحول کے سامنے حضرت یوسف ایک حیران کن فیصلہ کرتے ہیں. وہ اس پرکشش لیکن کرپٹ ماحول کے بجائے قید خانے کی تاریکی اور صحبت کو ترجیح دیتے ہیں. اور یہی وہ مقام ہے جہاں کردار کی اصل پختگی ثابت ہوتی ہے. حضرت یوسف کا یہ انتخاب دراصل ایک جسمانی قید کو قبول کرنا تھا تاکہ ان کا ضمیر اور ان کی روح آزاد رہ سکے. کیا بات ہے! آج کے دور میں اگر ہم سوچیں تو انسان اکثر حالات سے سمجھوتا کر لیتا ہے، لیکن انہوں نے یہ ثابت کیا کہ باطل کے سامنے ہتھیار ڈالنے سے بہتر ہے کہ انسان حق کی خاطر تکلیف برداشت کر لے. قید خانے کی اس تنہائی میں بھی ان کا مشن نہیں رکتا. وہاں ان کے پاس دو قیدی اپنے خوابوں کی تعبیر پوچھنے آتے ہیں. ایک شراب نچوڑ رہا ہے اور دوسرے کے سر پر روٹیاں ہیں جنہیں پرندے کھا رہے ہیں. اور یہاں حضرت یوسف کی حکمت عملی دیکھیے. ہاں، وہ انہیں فوراً تعبیر نہیں بتاتے بلکہ اس موقع پر سب سے پہلے توحید کی دعوت دیتے ہیں. یہ ایک سچے مسئلے کی نشانی ہے. وہ محض ایک خواب کی تعبیر بتانے والے نجومی نہیں تھے، بلکہ وہ اس بات کی فکر میں تھے کہ ان قیدیوں کا عقیدہ درست ہو. صحیح. انہوں نے موقع کی مناسبت سے انہیں بتایا کہ کیا کئی بکھرے ہوئے رب بہتر ہیں یا ایک اکیلا زبردست خدا. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ انسان چاہے کسی بھی حال میں ہو، حتیٰ کہ قید خانے میں، اس کا اصل مقصد اس کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہونا چاہیے. توحید کی اس دعوت کے بعد وہ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں. شراب نچوڑنے والا رہا ہو کر بادشاہ کا ساقی بنے گا اور روٹیاں دیکھنے والا سولی چڑھے گا. یوسف اس بچ جانے والے ساقی سے ایک فطری انسانی درخواست کرتے ہیں کہ جب تم باہر جاؤ تو بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ میں بے گناہ ہوں. لیکن شیطان اس ساقی کے ذہن سے یہ بات نکال دیتا ہے. بالکل بھلا دیتا ہے اسے، اور حضرت یوسف مزید 7 سال قید میں گزارتے ہیں. 7 سال کا عرصہ ایک طویل آزمائش ہے، لیکن ان 7 سالوں میں ہم کہیں بھی حضرت یوسف کی زبان پر کوئی شکوہ یا مایوسی نہیں دیکھتے. ذرا بھی نہیں. صبر کا مطلب صرف تکلیف سہنا نہیں ہے، بلکہ تکلیف کے دوران اپنے طرز عمل کو مثبت اور درست رکھنا ہے. انہوں نے قید خانے کو ایک دانشگاہ بنا دیا تھا. اور پھر اچانک تاریخ کا پہیہ گھومتا ہے. بادشاہ مصر ایک ایسا خواب دیکھتا ہے جس نے پورے دربار کو پریشان کر دیا. 7 موٹی گائیں 7 دبلی گایوں کو کھا رہی ہیں، اور 7 ہری بالیاں ہیں اور 7 سوکھی ہوئی. اور کسی کو تعبیر نہیں آتی. ہاں، مصر کا کوئی بھی دانشور اس کی تعبیر نہیں دے پاتا. تب اس ساقی کو برسوں بعد یوسف کی یاد آتی ہے. وہ قید خانے پہنچتا ہے.
اور حیران انگیز بات یہ ہے کہ حضرت یوسف بغیر کسی گلے شکوے کے، بغیر رہائی کی شرط رکھے اس خواب کی تعبیر بھی بتاتے ہیں اور ایک غیر معمولی معاشی منصوبہ بھی پیش کرتے ہیں۔ ان کا یہ جواب دراصل ایک زبردست کرائسس مینجمنٹ کی مثال ہے۔ بالکل۔ انہوں نے صرف یہ نہیں بتایا کہ 7 سال شاندار فصل ہوگی اور پھر 7 سال قحط پڑے گا، بلکہ انہوں نے ایک زرعی اور معاشی پالیسی دی کہ پہلے 7 سال کی فصل کو بالیوں کے اندر ہی محفوظ رکھا جائے تاکہ وہ کیڑے اور خرابی سے بچ سکے۔ ایک پورا منصوبہ دے دیا۔ جی، یہ ان کی اس قابلیت کو ظاہر کرتا ہے جو ایک ریاست کو چلانے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ یہ حکمت سن کر بادشاہ اتنا متاثر ہوتا ہے کہ فوراً ان کی رہائی کا حکم دیتا ہے، لیکن یہاں کہانی میں ایک ایسا موڑ آتا ہے جو انسان کو حیران کر دیتا ہے۔ حضرت یوسف قید خانے سے باہر نکلنے سے انکار کر دیتے ہیں۔ جی، وہ کہتے ہیں کہ پہلے میری بے گناہی ثابت کی جائے۔ ہاں، وہ کہتے ہیں کہ میں تب تک باہر نہیں آؤں گا جب تک ان عورتوں سے تفتیش نہ کی جائے اور میری بے گناہی تاریخ کے صفحات پر ثابت نہ ہو جائے۔ یہ مقام عزت نفس کی ایک شاندار مثال ہے۔ طویل قید کے بعد آزادی کی پیشکش ہر انسان کو بے تاب کر دیتی ہے، لیکن انہیں ایسی آزادی نہیں چاہیے تھی جس پر شک کا داغ ہو۔ صحیح بات ہے۔ وہ بادشاہ کے دربار میں ایک مجرم کے طور پر معافی مانگ کر نہیں، بلکہ ایک معزز اور بے گناہ انسان کے طور پر جانا چاہتے تھے۔ اور جب بادشاہ نے تحقیق کروائی، زلیخا اور دیگر عورتوں نے اعتراف جرم کیا، تب وہ پوری شان کے ساتھ باہر آئے۔ اور بادشاہ نے انہیں ملک کے خزانوں کا مختار بنا دیا۔ بالکل، خزانوں کا انچارج بنا دیا۔ یعنی وہ سیدھے قید خانے سے نکل کر مصر کے وزیر خزانہ یا عملی طور پر حکمران بن گئے۔ لیکن اتنے بڑے اقتدار کے باوجود ان کے الفاظ کیا تھے؟ انہوں نے تکبر کے بجائے کہا کہ انسان کا نفس امارہ اسے برائی پر ابھارتا ہے، الا یہ کہ اللہ رحم کرے۔ یہ لفظ نفس امارہ اس وقت استعمال کرنا جب وہ اقتدار کی بلندی پر ہیں، ان کی بے پناہ عاجزی کو ظاہر کرتا ہے۔ صحیح۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں پیدائشی طور پر اتنا پارسا تھا کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ وہ اعتراف کر رہے ہیں کہ انسانی جبلت تو بہک سکتی ہے، لیکن یہ صرف خدا کی رحمت اور اس کی حفاظت تھی جس نے مجھے بچائے رکھا۔ یہ حقیقی انکساری ہے۔ اس کے بعد وہ 7 سالہ قحط شروع ہوتا ہے جس کے اثرات فلسطین تک پہنچتے ہیں، اور یہاں سے خاندان کے ملاپ کا وہ جذباتی سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ حضرت یوسف کے وہی سوتیلے بھائی مصر غلہ لینے آتے ہیں، اور یوسف انہیں پہچان لیتے ہیں۔ یوسف تو انہیں پہچان لیتے ہیں، لیکن بھائی اس جاؤ جلال والے حکمران میں اپنے اس بھائی کو نہیں پہچان پاتے جسے انہوں نے کنویں میں پھینکا تھا۔ یوسف ایک شرط رکھتے ہیں کہ اگلی بار اپنے سب سے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لانا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا، اور ان کی رقم بھی چپکے سے ان کے سامان میں رکھوا دیتے ہیں۔ اس ساری ترتیب میں حضرت یوسف دراصل حالات کو اس نہج پر لا رہے تھے جہاں وہ اپنے خاندان کو مستقل طور پر اپنے پاس لا سکے، اور جب بھائی اگلی بار بنیامین کو لے کر آتے ہیں تو وہ شاہی پیالہ بنیامین کے سامان میں چھپا کر اسے قانوناً اپنے پاس روک لیتے ہیں۔ اور یہ خبر جب حضرت یعقوب تک پہنچتی ہے کہ یوسف کے بعد اب بنیامین بھی چھن گیا ہے، تو وہ صدمے سے اس قدر روتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کی بینائی چلی جاتی ہے۔ یہ بہت دکھ کا مقام تھا۔ بالکل، لیکن اتنے بڑے المیے کے باوجود وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے اور اپنے بیٹوں سے کہتے ہیں کہ جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ حضرت یعقوب کا یہ عمل توکل کی معراج ہے۔ بے شک۔ انسانی غم اور گریہ کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ وہ انسان تھے، ایک باپ تھے، اس لیے روئے۔ لیکن جب انسان کا سب کچھ چھن جائے، یہاں تک کہ ظاہری بینائی بھی، پھر بھی اس کی دل کی آنکھ خدا کی رحمت کو دیکھتی رہے، یہ ہے اصل یقین۔ انہیں اندر سے معلوم تھا کہ خدا کبھی اپنے بندے کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ پھر بالآخر بھائی انتہائی خستہ حالت میں آخری بار دربار میں آتے ہیں اور منتیں کرتے ہیں۔ تب حضرت یوسف فیصلہ کرتے ہیں کہ اب حقیقت بتانے کا وقت آ گیا ہے۔ وہ پردہ اٹھاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں، کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے نادانی میں یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا؟ یہ سنتے ہی بھائیوں پر جو سکتہ طاری ہوا ہوگا، اس کا تصور ہی لرزہ خیز ہے۔ اور پھر حضرت یوسف جو جملہ کہتے ہیں وہ تاریخ کی سب سے عظیم معافی ہے۔ وہ فرماتے ہیں، آج تم پر کوئی گرفت نہیں، میں نے تمہیں معاف کیا، اور اپنی قمیض والد کی طرف بھیجتے ہیں جس سے ان کی بینائی واپس آ جاتی ہے، اور سب ان کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں، جو اس وقت کی شریعت میں تعظیم کا طریقہ تھا۔ خواب پورا ہو جاتا ہے۔
یہ معافی عام حالات میں نہیں دی گئی، یہ اس وقت دی گئی جب یوسف کے پاس مکمل اختیار تھا۔ وہ چاہتے تو ہر ظلم کا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن انہوں نے انتقام کے بجائے درگزر کو چنا۔ صحیح۔ اور اگر ہم ان تمام بکھری ہوئی کڑیوں کو ایک وسیع تناظر یعنی ایک بہت بڑے بگر پکچر میں دیکھیں تو یہ صورت دراصل ایک بہت بڑی پیشین گوئی تھی۔ وہ کس طرح؟ یاد کریں کہ یہ صورت مکہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید ستایا جا رہا تھا۔ اچھا، ہاں۔ اللہ تعالیٰ دراصل اس واقعے کے ذریعے بتا رہا تھا کہ جس طرح یوسف کے بھائیوں نے سازشیں کی اور آخر میں انہیں یوسف کے سامنے جھکنا پڑا، ویسے ہی مکہ والے بھی ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اور جب فتح مکہ کا دن آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوفزدہ مکہ والوں سے بالکل وہی الفاظ کہے جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہے تھے کہ آج تم پر کوئی گرفت نہیں۔ سبحان اللہ، یہ کس قدر حیران کن اور تسلی بخش مماثلت ہے۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ انسان چاہے جتنی مرضی سازشیں کر لیں، وہ خدا کی مقرر کردہ تقدیر کو شکست نہیں دے سکتا۔ اور اسی احوال کو سمجھنے کے بعد اب وقت ہے کہ ہم اپنی اس علمی نشست کو ایک خاص خیال پر ختم کریں۔ جی بالکل۔ آج کی اس تیز رفتار اور مسابقت سے بھری دنیا میں، جہاں ہم میں سے ہر کوئی اپنی کسی نہ کسی جد و جہد سے گزر رہا ہے اور ہر وقتی ناکامی کو اپنی زندگی کا آخری نقصان سمجھ بیٹھتا ہے، تو کیا یہ سوچنا حیران کن نہیں ہے کہ زندگی کا کوئی اندھا کنواں، کسی کی طرف سے کی گئی سازش یا بظاہر نظر آنے والی تنہائی اور قید خانہ دراصل کسی بہت بڑے تخت کی تیاری ہو سکتی ہے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ اگر ہم یہ مان لیں کہ وقتی رکاوٹ دراصل خدا کا انکار نہیں، تو کیا ہماری روزمرہ کی پریشانیوں کو دیکھنے کا ہمارا پورا نظریہ ہی تبدیل نہیں ہو جائے گا؟